بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف تجوید کورس۔ علم تجوید اسلامی علوم میں سب سے بنیادی علم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد عربی ہے، قرآن کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، تو اب کلمہ ہے وہ عربی میں ہے، نماز عربی میں ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، اسلامی اصطلاحات جتنے ہیں وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں وہ عربی میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں عربی میں ہے، علیہ السلام، رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، یہ وہ اسلامی بنیادی چیزیں ہیں نا کہ اس زبان پہ بہتر آنی چاہیے، ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ تو بالکل بنیاد ہے۔ نماز فرض ہے، کلمہ آنا چاہیے، بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو جب تک آپ کی تجوید بقدر ضرورت بہتر نہ ہو، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں چڑھیں گے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اب دیکھتے ہیں اپنے ذمہ دار حضرات کو، جو ہمارے بڑے ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو ایک تو اس لیے اسلامی علوم میں پہلا علم اور بنیادی علم وہ علم تجوید ہے، ایک بات۔ نمبر دو، قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہیں قرآن کریم کے الفاظ اور ایک ہیں قرآن کریم کے معانی۔ الفاظ سیکھنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک قرآن کریم کے جتنے بھی 80,000 الفاظ ہیں لگ بھگ، ان کو سیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم تجوید۔ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو علم تجوید کہ یہی علم تجوید ہے، الفاظ صحیح پڑھنا جائے۔ اور معانی سیکھنے کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ دوسری بات، نمبر 3، دیکھیں تجوید 3 چیزوں کا نام ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تجوید 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، 29 حروف، عربی زبان قرآن کے جو حروف ہے، عربی زبان کے حروف 29 ہیں۔ ان 29 حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ایک۔ نمبر 2، ان حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو پھر صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور پھر الفاظ سیکھنے کے بعد روانی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، حروف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور روانی، پڑھنے میں روانی، یہ 3 چیزوں کا نام تجوید ہے۔ اس لیے تجوید کا خلاصہ جو لکھا ہے علماء کرام نے، وہ کہتے ہیں تجوید 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، مخارج کا جاننا، علم المخارج، مخارج کا جاننا۔ نمبر 2، صفات کا جاننا، علم الصفات۔ اور نمبر 3، علم الوقوف، وقوف کو جاننا۔ 3 چیزوں کے جاننے کا نام کیا ہے؟ تجوید ہے۔ مخارج کس کو کہتے ہیں؟ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ 17 مخارج ہے کل 29 حروف کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے صفات، صفات کا جاننا۔ مخارج کا معنی کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور صفات کا مطلب ہے کیسے ادا ہوتا ہے، موٹا ہے، باریک ہے، نرم ہے، سخت ہے، کھینچا جائے گا، نہیں کھینچا جائے گا، اس کو صفات کہتے ہیں۔ کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ کہاں سے نکلے گا مخرج، کیسے نکلے گا کیفیت، اس کو کہتے ہیں صفت۔ 2 اور صفات بھی 17 ہیں، 10 لازمہ ہے اور 7 جو ہے وہ غیر لازمہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وقوف کا جاننا۔ وقوف وقف کی جمع ہے۔ اب دیکھیں نا، تجوید سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے، ایک ہے وقوف اور ایک ہے وقوف۔
وقوف کے معنی ٹھہرنا، وقوف وقف کی جمع ہے، اور وقف کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک ہے کیفیت وقف اور ایک ہے محل وقف، کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، صحیح جگہ پر ٹھہرنا اس کو کہتے ہیں محل وقف، اور کیسے ٹھہرے اس کو کیفیت وقف۔ کیفیت وقف تین طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو حرف کو ساکن کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا پھر یہ ہے کہ اگر دو زبر ہے تو الف مدہ بن جاتا ہے عنبا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، عوجا عوجا، اور تیسرا گول تا پر جو وقف کریں گے تو وہ ہا بن جائے گی۔ یہ وقف کی تین صورتیں ہیں۔ تو یہ تجوید کا خلاصہ ہے، تین چیزیں، مخارج کا جاننا، صفات کا جاننا اور وقوف کا جاننا، وقف کی جگہوں کو جاننا، یہ علم تجوید کا مکمل خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا۔ اب اس کو ترتیب سے آپ کے سامنے جو بنیادی چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو۔